أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن و جمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خوشحال محمد بابل حمد و ثنا تیرے نہایت واجب القدر عزیزان گرامی، آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ کے عالم اس بندہ ناچیز کو اس کے ضمن حق سچ بیان کرنے کی توفیق اور بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل کرا ہونے کی توفیق پر عطا فرمائے۔ بابا جی وقت آج کی یہ محفل پاک کا انعقاد حاجی محمد عارف صاحب نے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس مسجد میں انعقاد کیا، جو کہ انہوں نے اپنے والدین کے اصالِ ثواب۔ دعا ہے کہ اللہ کے عالم حضور کی آمد کے صدقے سے، حضور علیہ السلام کی آمد کے اس مہینے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور یہاں پر آنے والے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی احباب جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ کر کے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے سے تمام مرحومین کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ بابا جی وقت میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں کہ جن کے اوپر تمہارا مشقت پر پڑنا بھاری گزرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ الفاظ قرآن مجید فرقان حمید کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لائے ہیں کہ تمہارا مشقت پر پڑنا ان پر بھاری گزرتا ہے۔ اب اسی حوالے سے موضوع ہوگا، ایک تو یہ کہ آقا کی آمد ہوئی، اور دوسرا کہ ہم تکلیف میں ہوں اور حضور پر گراں گزرتا ہو، اور اس کے حوالے سے جب حضور پر گراں گزرتا ہو تو حضور ہمارے لیے کیا کریں گے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے نا۔ ایک ماں کے سامنے بچہ مشقت پہ ہو تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، تو جب آقا کے سامنے آقا کا امتی مشقت پہ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوگا، اور پھر ہم اپنے اوپر بھی غور و فکر کریں گے کہ ہم تکلیف میں ہوں تو حضور پر گراں گزرتا ہو اور ہمارا عمل کیا ہے۔ کیا ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے عمل سے اپنے اوپر یہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم آقا کے امتی ہیں؟ کیا ہم یہ اعزازیہ طور پر، اعلانیہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب پیش کیے جاتے ہوں گے تو حضور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر فخر کرتے ہوں گے؟ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم سب ان کیٹیگریوں کے اوپر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں۔ احباب جی وقت آیت کریمہ کے تحت
کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک حدیث مبارکہ اب آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور جیسی عظیم نعمت سے نوازا گیا تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ کہ تو نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ مجھ سے پہلی یہ نعمت کسی نبی کو عطا نہیں کی. کلیم اللہ کا لقب، کلیم اللہ جیسی نعمت کیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو ملی تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب سے اس چیز کا اظہار کیا کہ بارگاہ خداوندی کے اندر یہ التجا کی رب ذوالجلال تو نے جس نعمت کے ساتھ مجھے نوازا ہے مجھ سے پہلے ایسی نعمت کسی نبی کو عطا نہیں کی، تو بارگاہ خداوندی سے یہ آواز آتی ہے اے موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے تمہیں نواز دیا. گویا کہ جب انسان کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو پہلے پرکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اس نعمت کے قابل ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے. تو پھر جب اس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا اور ساتھ کہا اے موسیٰ فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین وخذ علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم سے کیا مخاطب اور کہا. آج ہم اس نبی کی محبت پہ چراغاں کیوں نہ کریں کہ جس نبی کی محبت کے ساتھ دعویٰ کہ جس نبی کے ساتھ محبت کرنے کا حکم خود خالق کائنات نے اپنے نبیوں کو دیا ہو. اللہ فرماتا ہے موسیٰ فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ ہم نے آپ کو جو مقام عطا کیا ہے من الشاکرین اس کے اوپر شکر ادا کرو. اللہ ایک نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو مقام عطا کیا گیا اس کے اوپر شکر ادا کرو. بولا شکر کر لیا، شکر کے بعد آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اہل سنت والے توحید بیان نہیں کرتے. تو آؤ سنو رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا وَقُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا موسیٰ آخری دم تک توحید کے اوپر قائم رہو اور محمد رسول اللہ سے محبت کا درم رکھتے رہو. اب مجھے بتائیں جو رب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی توحید کا حکم دے رہا ہو اور آقا کی ذات کے ساتھ محبت کا حکم دے رہا ہو تو مجھے بتاؤ ایک نبی دوسرے نبی سے محبت کا دم بھرے تو نبی کے امتی کا یہ حق نہیں بنتا کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں وہ گلی گلی چلا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کیا محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ سنیے گا موسیٰ علیہ السلام کا سوال تھا. آج ہم پر فتویٰ لگانے والے لگاتے ہیں کہ ان کی محبت کا انوکھا انداز ہے. تو رب نے موسیٰ سے کیا کہا اے موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا وإیاک. اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت کو میں پیدا نہ کرتا تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ میں دوزخ کو بناتا نہ دن اور رات نہ سورج نہ چاند نہ ستارے. اے موسیٰ حتیٰ کہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو مجھے بتائیں جب ایک رب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اس نبی کو پیدا کرنا اور اس نبی کو امت کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا. تو مجھے بتائیں آج امت کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا حضور کے ساتھ محبت کرنے کا؟ آج امت کا یہ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ حضور کی محبت میں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آقا کی ولادت کو منانا؟ پھر آگے چلتے ہیں تو جب اسی بات کے اوپر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن قہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو ہم بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو شمع افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی نبش آمادہ اسی نام سے. یعنی کہ روئے زمین کے اوپر اگر کسی چیز کو وجود بخشا گیا اور وہ ایک ہی ذات کی وجہ سے بخشا گیا وہ ذات میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. بابا جی وقار آگے چلتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
زمین کے اوپر میرے حبیب کی جسم اطہر کے لائق، جو اس کی تخلیق کے لائق ہو، وہ مٹی لے کر آؤ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جبرائیل امین آتے ہیں روضہ رسول کی جگہ سے سفید مٹی کی ایک مٹھی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر خداوندی کے حکم سے اس مٹی کو تسلیم کے پانی سے گھوم کر پھر نور نبوت کو اس کے اندر رکھ کر عرش و کرسی لوح و قلم آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سیر کرانے کا مقصد یہ تھا ذرہ ذرہ زمین کا ہو، آسمان کا ہو، عرش ہو، فرش ہو، لوح و قلم ہو، وہ میرے آقا کی ذات کو، ان کے شرف کو، ان کے کمال کو پہچان۔ آج ہمارے ساتھ کا کوئی بات ہو، ہمارا کوئی عمل ہو، کیا روئے زمین کی ہر جگہ پر اسے پھیرا جاتا ہے؟ آج ہم خود گھوم کر بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے گھوم کر آئے ہیں، لیکن قربان جائیں آقا کی ذات کے اوپر، جب ان کے وجود کو، آقا کی ذات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اس مٹی کو تسلیم کے پانی سے گوندھ کر کیسی کیسی جگہوں سے سیر کرائی گی۔ ہر ایک شے کو حضور کے شرف سے، حضور کے کمال سے نوازا گیا۔ اسی وجہ سے تو خالق کائنات نے حدیث قدسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولاک لما اظہرت ربی جا، کہ حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر مجھے بتائیں، آج اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہ ہوتا، حضور اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، تو ہمیں کیا پتا چل رہا تھا کہ رب ایک ہے؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو کس نے رب کی توحید کو بیان کرنا تھا؟ ہر انسان کی جب تعریف کی جاتی ہے تو تعریف کرنے والا ہو یا تعریف سننے والا ہو، یا تو وہ تعریف کر کر کے تھک جاتا ہے، سننے والا تعریف سن سن کر تھک جاتا ہے، لیکن قربان جائے آمنہ کے لال کے اوپر یہ واحد وہ ہستی ہے کہ جس کی جتنی تعریف انسان کرتا ہے، انسان کا جی کرتا ہے میں تعریف سنتا جاؤں پھر اس ہستی کا کمال نہیں، پھر اس ہستی کے اوپر جو کلام نازل ہوئی، کلام اللہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اور یہ بھی وہ واحد کتاب ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں پر جتنے بھی ہم آپ بیٹھے ہیں، اگر ایک شخص کو اٹھا کر میں کہوں بتاؤ الف لام میم ذالک الکتاب یا اولئک علی ھدی، یا اگر دوسرا پارہ تیسرا پارہ کسی ایک لفظ کو، ایک آیت کو کوئی شخص پڑھنا شروع کرے جس نے نہ ترجمہ پڑھا ہو، نہ تفسیر پڑھی ہو، نہ حدیث پڑھی ہو، مجھے بتاؤ اسے معنی کا بھی نہیں پتا، مفہوم کا نہیں پتا، شان نزول کا نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود ثواب کی نیت سے سرور کی خاطر وہ اس کو پڑھتا ہے، کیوں؟ لازوال نبی ہے تو لازوال کتاب بھی اس کے اوپر آئی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، کیا ہم ان نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اور یہ شمار نہ کرنا رب نے قرآن میں خود اظہار کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ نہ بندہ خدا رب کے قرآن کو کھول کے کل رب کہہ کیا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جتنی بھی نعمتوں سے نوازا، جس نعمت کو بھی ہمیں عطا کیا، کبھی بھی کسی نعمت کے اوپر ہمیں احسان جتلایا نہیں۔ آپ نے علماء سے سنا، لیکن صرف ایک ہی نعمت ایسی ہے، وہ نعمت عظمیٰ، ایسی نعمت ہے جب اس نعمت کی باری آتی ہے تو رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمتوں والا رسول ہے۔ امام الانبیاء کے علماء، آج اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کا ذکر کرنے کے لیے حضور کے ولادت کی خوشی میں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مصیبت میں پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھاری گزرتا ہے، گران گزرتا ہے۔ مجھے بتائیں، آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور دنیا میں نہ ہوتا، حضور کے ساتھ محبت کا حکم ہمیں رب کے قرآن نے دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ ان سے اعلیٰ ذات کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں۔ آقا پر جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب سے اعلیٰ کوئی کتاب اس دنیا کے اندر موجود نہیں۔
ابھی 2 منٹ میں سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ان سے جھوٹ بولا ہے. تو منافقوں کا سردار کہنے لگا وہ نادان سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں اس مسجد سے نکالا تھا. اگر فاروق اعظم کو پتہ چل جاتا کہ ہم منافق ہیں تو ہمیں اس دنیا سے باہر نکالتے. مجھے بتائیں وہ کہتا ہے کہ نہ یہاں پر ابو بکر صدیق ہے, نہ حیدر کرار ہے, نہ عثمان غنی ہے, سارے مسجد میں تشریف رکھے ہوئے ہیں, تو یہاں پر بچانے والا کوئی نہیں تھا. اگر فاروق اعظم کو پتہ چلتا کہ ہم منافق ہیں تو تلوار نیام سے نکال لینے کی, ہم سب کو یہیں پر واسطے جانا کرتے. ایسی محبت, ایسی عقیدت, ایسا جذبہ آقا کے ساتھ کہ منافق کو بھی برداشت نہ کر سکتے ہوں. اگر حضور کے فیصلے پر کوئی اعتراض کرے تو فاروق اعظم کی تلوار کو سر تن سے ملا کر دے. مجھے بتائے گا ایسا رفیق ہے کوئی اس دنیا کے اندر, ایسی محبت کرنے والا, ایسے اصحاب رسول کا مجمع ہے آقا کے ساتھ. مجھے بتائے امام الانبیاء کے غلاموں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت گویا کہ خالق کائنات کے ذات کے ساتھ محبت ہے. حضور کا در گویا خدا کا در ہے. حضور کی بیعت خدا کی بیعت ہے. اللہ خود فرماتا ہے نہیں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی. اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مگر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. امام الانبیاء کے غلاموں, ہمیں کوئی پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو, ہمیں اگر سکون ملتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ بھیج کر سکتے. آج ہم غمخواروں کے جو برم رکھنے والے ہیں, بروز محشر ہماری جو شفاعت کریں گے, وہ شفاعت کرنے والی ذات فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی, جو سب سے پہلے ہماری شفاعت کریں گے. امام الانبیاء کے غلاموں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتا ہے. اس حوالے سے صحابی رسول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, بروز محشر اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ سوال ہے نا, بروز محشر ہم مشکل میں ہو, آپ کو تلاش کرنا ہو تو یا رسول اللہ آپ کو کہاں پر تلاش کریں؟ قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر. حضور نے فرمایا ہے میرے غلام, بروز محشر اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے اس جگہ پر ڈھونڈنا جہاں پر میری امت کے اعمال کھولے جا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ جہاں پر میری امت کی اعمال کھولے جا رہے ہوں گے, کہ جس امتی کا نامہ اعمال کم ہوگا میں اسے پورا کروں گا پر جنت میں چلا جائے. پھر وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو ہم وہاں پر نہ پائے تو پھر کون سی جگہ پر تلاش کریں, ہمیں کس جگہ پر آنا ہوگا؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام اگر تم مجھے وہاں نہ پاؤ تو سنو, حوض کوثر پر تشریف لے آنا, میں وہاں پر ہوں گا, میں اپنی پیاسی امت کو آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں. اسی پر تو اعلیٰ حضرت کا جوش مارتا ہے, قلم اٹھاتے ہیں, لکھتے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش, ان کا صدقہ دیتا وہ ہے, دلاتے یہ ہیں, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, کثرت انا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ. آپ الانبیاء کے غلاموں, آب کوثر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈا جائے گا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو وہاں پر بھی نہ پائیں تو کون سی جگہ پر پائیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں قربان جائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پر, اس جواب کے اوپر وہ آخری جگہ کون سی ہوگی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی امت کی خیر چاہ رہے ہوں گے. آج وہ لوگ حضور کی آمد پر, حضور کی ولادت کی خوشی میں دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں, سنو رسول اللہ کیا کہتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں اے صحابی رسول سن, میں پورے صراط کے اوپر جبرائیل نے پر بچھائے ہوں گے, میں وہاں پر رب سلم امتی کہہ رہا ہوں گا کہ اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ یہاں سے
اسی بات کے اوپر اعلیٰ حضرت ایک اور شعر لکھتے ہیں کہ رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے آج وہ امتی کہ جس امتی کی خاطر کہ جس امت کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اعمال کھولنے والی جگہ پر ہوں گے، کبھی اپنی پیاسی امت کو جا کے کوثر پلا رہے ہوں گے، کبھی پورے صراط کے اوپر جبرائیل امین نے پر بچھائے ہوئے ہوں گے، وہاں پر رب سلم امتی کی ندا لگا رہے ہوں گے، رب سے ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے، آج وہ امتی آقا کی ولادت کے اوپر دلیلیں مانگتا ہے، آج وہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتا پھرتا ہے۔ تو لوگوں سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے اوپر جو بدترین ترین مخلوق روتا رہا وہ شیطان ہے، 40 دن تک وہ روتا رہا حضور کی تشریف آوری کے اوپر۔ تو آج جو لوگ غم مناتے ہیں، آج جو لوگ جن کے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں، جو حضور کی ولادت کے اوپر خوش نہیں ہوتے، وہ آج اپنا بتائیں کہ وہ کس نسل سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ آج ہر انسان کو یہ سوچنا ہوگا، پھر وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے جو میلاد منایا کیا صحابہ کرام نے منایا؟ کیا تم لوگ جو میلاد مناتے ہو اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی انعام دیا؟ کیا رب کی طرف سے کوئی رحمت کا سندیشہ آیا جو تم محفل میلاد مناتے ہو؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جیسا کہ وہ شجاعت بھائی بات کر رہے تھے کہ مدینے کا تذکرہ بڑا ہو رہا تھا، تو مدینے شریف میں ہی مسجد نبوی ہے، حدیث مبارکہ سنا کر اجازت چاہوں گا، اور اسی بات کے اوپر یہی دلیل ہوگی، یہی میلاد کا مقصد ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا عمل اور اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل، پھر اس عمل کے اوپر رب نے جو احسان کیا، جو نعمت عطا کی، اس کا ذکر ہوا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارا میلاد منانا، یہ جو ہم بیٹھے ہیں، نہ یہ کوئی رسم ہے، نہ یہ کوئی رواج ہے، نہ یہ کسی بادشاہ کا کوئی گڑا ہوا عقیدہ ہے، نہ وہ بعد کی صدیوں کا کوئی بات ایسا فنکشن ہے جو فنکشن کے طور پر ہم بیٹھتے ہو، ذکر کرتے ہو، ذکر کر کے پھر اٹھ جاتے ہو۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذکر کے اوپر یا اس حوالے سے ہمیں کوئی تنبیہ کی، کوئی انعام دیا، کوئی وعید سنائی ہو تو ابھی اس کو ذکر کرنا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مسجد نبوی شریف صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور راوی پڑھ سکتے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر اصحاب رسول کا ایک مجمع ہے، اجتماع کی صورت میں اصحاب رسول بیٹھے ہیں، وہ کچھ باتیں کر رہے تھے کہ اتنی دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے۔ حضور نے کہا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو پھر وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم ولکنہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ امام الانبیاء کے غلام کو یہ حدیث مبارکہ راوی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو بیان کی جو کتابیں ہیں، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر، امام مسلم نے مسلم شریف کی دوسری جلد کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے، حضور پوچھتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے صحابہ جلسہ کیسا ہے؟ تمہیں کس کی محبت میں بٹھا رکھا ہے؟ کیا بیان ہو رہا ہے؟ تو میں سوال کرتا ہوں کہ وہ نبی جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والا ہو، جو نبی آج سے 1400 سال پہلے قیامت کے احوال بتانے والا ہو، کیا اس نبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسجد نبی میں میرے صحابہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ میرے نبی کو پتا تھا صحابہ کیا بیان کر رہے ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پوچھنے کا مقصد یہ کیا تھا کہ بعد میں آنے والی امت جب اس عمل کو اپنائے گے تو ان کے پاس دلیل کے طور پر یہ سوال ہوگا۔ تو یاد رکھیں بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ام حارثہ تشریف لاتی ہیں، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں خوش ہو جاؤں، اگر تو وہ جنت میں نہیں گیا تو مجھے بتائیں میں اس
اس کے غم میں رو لیتی ہوں تو چاہیے تو یہ تھا نا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے اے ام حادثہ میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں مجھے کیا پتا تمہارا بیٹا شہید ہوا دفنا دیا گیا منو مٹی کے نیچے ہے اب اس کا معاملہ رب کا معاملہ اس کا معاملہ اس کے نیک مال کا بد مال کا معاملہ چاہیے تو یہ تھا رسول اللہ یہ کہتے لیکن قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آقا نے یہ بھی نہ کہا کہ ام حادثہ مجھ سے نماز کے مسئلے پوچھو مجھ سے روزے کے مسئلے پوچھو مجھ سے حج کے مسائل پوچھو مجھ سے جہاد کے بارے میں پوچھو میں یہ بتاتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں یا ام حادثہ انہا جنان فی الجنت وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی کہ اے حادثہ کی ماں تو ایک جنت کی بات کرتی ہے رب کی بہت ساری جنتیں ہیں اور ان جنتوں میں سے تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت ہے مجھے بتائیں جو نبی فرش کے اوپر بیٹھ کر وہ آسمانوں سے اوپر اپنے ایک صحابی کی شہید ہونے کے بعد جنت کا درجہ بتلا سکتا ہے کیا نبی اپنی مسجد میں بیٹھے صحابہ کو جیسے بڑی بات ہے یا نہیں نبی جانتے تھے لیکن وجہ کیا تھی بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ بتلانا تھا کہ جب میری امت کے لوگوں کے اوپر کچھ نہ سمجھ لوگ تانا بخشیں گے تانا زنی کریں گے تم نے جو عمل کیا ہے کیا تمہارے رسول اللہ کے صحابہ نے یہ عمل کیا کیا رسول اللہ کی ذات نے یہ عمل کیا مجھے بتائیں ایک تو یہ غیب کی خبر کے حوالے سے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے اور امام بخاری کے حوالے سے بدعت کا تیرا مان لیا یہ بدعت ہے اور اس طرف ایک اور بات کرتے ہیں امام بخاری نے جو بخاری لکھی ہے آپ سے کئی لوگوں نے بلکہ اکثر لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا کہ امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی تو جتنی بھی احادیث طیبہ بخاری شریف کے اندر درج ہے امام بخاری نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی نماز نفل ادا کرنے کے بعد حدیث لکھی پھر اگلی حدیث لکھنے کے لیے غسل کیا پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے پھر حدیث لکھی مجھے بتاؤ قرآن لکھنا افضل ہے یا حدیث لکھنا افضل ہے سوال ہے نا قرآن لکھنا افضل ہے یا حدیث لکھنا افضل ہے قرآن لکھنا افضل ہے نا رب کا کلام ہے یہ رسول اللہ کا کلام ہے تو مجھے بتائیں کیا میرے معاویہ ہوں یا دیگر کاتبے کا یہ صحابہ ہوں کیا انہوں نے قرآن کو لکھنے سے پہلے غسل کیا کیا انہوں نے قرآن کی آیت لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کی نہیں کی جب قرآن لکھنے سے پہلے نہ انہوں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی نہ غسل کیا تو لگاؤ بدعت کا فتویٰ امام بخاری کے اوپر آپ نے کون سی نماز جاری کر دی بھائی غسل بھی کر رہے ہیں نماز نفل بھی پڑھ رہے ہیں لگاؤ نا فتویٰ دلیل کے طور پر بھائی بخاری شریف لے کر آئے بھائی اسی صاحب بخاری کا عمل ہے جب یہ بات ہے وہ تو محبت کا انداز ہے نا وہ تو ایک محبت ہے وہ عقیدت ہے اس محبت کے اندر وہ ادب کا تقاضا ہے وہ اس ادب کے اندر رہتے ہوئے غسل بھی کرتے ہیں نفل بھی ادا کرتے ہیں پھر حدیث لکھتے ہیں اور ظالموں سنو ہمارا بھی محبت کا یہ انداز ہے ہم گلیوں کو سجاتے ہیں ہم گھروں کو سجاتے ہیں ہم گلیوں میں جلوس بھی نکالتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی بھی بیان کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہم اپنے عمل کو جو کرتے ہیں ہم اس کو بھی محبت کے نظریے سے کرتے ہیں اسے اپنی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں اس کو اپنی بخشش کا سامان سمجھ کر کرتے ہیں آج میں وہ محبت وہ طریقہ عمل وہ نماز یاد نہیں آتی پھر امام مالک کی طرف آ جاؤ مدینہ طیبہ کے اندر جتنا عرصہ رہے چپل نہیں پہنے پاؤں میں کیا حضور کے دور کے اندر صحابہ کرام ننگے پاؤں گھما کرتے تھے بات ہے نا لگاؤ امام مالک کے اوپر بدعت والے کا فتویٰ کہ بھائی وہ بدعتی ہیں اگر ہم بدعتی ہیں تو ہم سے بڑے بدعتی امام بخاری ہوئے اس لیے ہر وقت بدعت کہنے کو چھوڑو رسول اللہ کے ساتھ عشق کرو محبت کرو لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا اظہار بھی کرو آج جو لوگ بڑے افسوس کی بات ہے پنڈی کے اندر جامع مسجد بلال کے بعد مینارے کے ساتھ شیر بنا ہوا ہے ایک شخص وہاں پر ڈمکے لگا رہا ہے ایک گلی کے اندر گنبد خضرا کا سکیچ بنایا ہوا ہے خانہ کعبہ کو بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ شیطان کا کسٹیوم پہن کر وہاں پر نہ وہ شیطان چل رہا ہے تو کسی جلنے والے نے لکھا آج تو یہاں پر ابلیس کی خوشیاں منا رہا ہے یعنی کہ ہمارے ان سنی بھائیوں کی کم عقلی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ان غلیظ ترین عمل کی وجہ سے ہمارے مسلک کے اوپر امید مجھے بتائیں غیروں کا موقع ہم نے
जहालत के अंदर रहते हुए जो काम करते हैं तो उसको बुनियाद बनाकर हमें रसूलुल्लाह की जात से दूर करना चाहिए। तो याद रखिएगा, आका अलैहिस्सलाम, फिर अपने मौजू की तरफ वापस आता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा ये जलसा कैसा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह व रहमतुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैका बिका। गोया साहब ये रसूल कह रहे थे फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? साहब ये रसूल फरमाते हैं जलसना, या रसूलल्लाह हम बैठे हैं। कल मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल के सहाबी बैठे थे, आज मोहम्मदी मस्जिद में रसूलुल्लाह के उम्मती बैठे हैं। फर्क क्या है? वो मस्जिद नबी थी, ये मस्जिद मोहम्मदी है। फिर आगे फरमाते हैं नज़कुरुल्लाह, खुदा को याद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ तिलावत कुरान मजीद हुई या ना हुई? रब का जिक्र हुआ या ना हुआ? तब सहाबी रसूल जिक्र कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे मस्जिद नबी के अंदर। आज मस्जिद मोहम्मदी के अंदर उम्मत मोहम्मदिया की उम्मत रसूलुल्लाह की जात का जिक्र कर रही है। फिर आगे फरमाते हैं वो रहमतु, अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। कल सहाबा तारीफ कर रहे थे, आज रसूलुल्लाह की उम्मत तारीफ कर रही है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा गैर शरई अमल हम कर रहे हैं? जब यहाँ पर रक्स हो रहा हो, ढोल धमाके बजाए जा रहे हो, तो फिर की बात होती है। फिर अपने इख्तिताम की तरफ आते हैं अला मा हदाना लिल इस्लाम, के ए रब के जलाल के गुलाम सुनो रसूलुल्लाह के सहाबा ने क्या फरमाया कि हम अपने रब की दीन इस्लाम की जो हमें हदायत बख्शी है आपके सदके से या रसूलुल्लाह, हम आपकी आमद की वजह से हम पर जो एहसान हुआ है उसका हवाला देकर आपका शुक्र अदा करते हैं। तो आज हम भी तो वही कर रहे हैं ना, हुजूर की आमद के तज़किरे कर रहे हैं। हुजूर की आमद के सदके हमें जो इज्जत मिली, इस जमाने में जो वकार मिला, गोया सहाबी रसूल ये कह रहे थे कि एक वक्त था कि हमें कोई जानता न था, हमें कोई पूछता न था, हमारी कोई हैसियत न थी, तहजीब व तमद्दुन से हमारा कोई ताल्लुक न था, अंधेरों के देर में हमारा बसेरा था, सिराते मुस्तकीम से कोसों दूर हमारे डेरे थे। लेकिन आज वक्त आया है या रसूलल्लाह, आपकी आमद के सदके से हमें ये शर्फ मिला है, बिलाल चलते तो जमीन के ऊपर है लेकिन कदमों की आहट आसमान के ऊपर सुनाई देती है। आज ये शर्फ या रसूलल्लाह आपके सदके से हमें मिला है। इमामुल अंबिया के गुलामों, जब ये बात होती है तो इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि जब तक दिखे न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर या रसूलल्लाह हमें नमोल कर दिया। तो जब ये बात होती है तो आगे आते हैं अल्लाह के रसूल ने वल्लाहि मा अजलसना इल्ला लाका, अपने सहाब से कसम उठवाई। लोगों हमारे सामने कई हदीस का ज़ख़ीरा मौजूद है, बुखारी भी पढ़ी, मुस्लिम भी पढ़ी, इब्न माजा भी पढ़ी, कई हदीसें मुबारका पढ़ी। किसी अमल के ऊपर रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे साहबा अल्लाह की कसम उठाओ तुम ये कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाब से कसम उठाई, उठवाई। फिर आका अलैहिस्सलाम के गुलामों ने कहा क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला लाका, कि या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम हमारा मकसद यही है, हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा इस बात पर शक न करना कि मैंने तुम्हारी नीयतों के ऊपर शक किया या तुम्हारे इस अमल के ऊपर शक किया, बल्कि आका फरमाते हैं मैं कशाने नबूवत के अंदर था, जिब्राइल अमीन मेरे पास आते हैं, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युवाही बिकुमुल मलाइका। ऐ मेरे सहाबा मैं कशाने नबूवत के अंदर था, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को मेरे पास भेजा, जाकर खुशखबरी दो कि मेरे सहाबा तुम्हारे इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी वजह से अपने फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा है। मुझे बताएं इमामुल अंबिया के गुलामों, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द के अंदर भी दर्ज किया। जिसने पढ़ना हो पढ़े मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द, ये हदीस उसे मिलेगी। फिर उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात मुक़द्दसा मौजूद है, उनको पढ़ो, आका की सीरत को पढ़ो। हर सीरत के अंदर से हमें एक सबक मिलेगा, एक दर्स मिलेगा। याद रखिएगा हम जो भी आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर मिलाद मनाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, जब तक शरई हुदूद के अंदर रहते हुए हम इसका इजहार करेंगे तो यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने फरिश्तों के सामने अपने फख्र फरमा रहा होगा। कल हुजूर के सहाबा इस कब्र को दोहरा रहे थे, आज उसी सुन्नत पर चलते हुए आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हुजूर की अहले बैत अज़हार पर आका अलैहिस्सलाम के असहाब पर जान निसावत
بعد آخری بات کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا یہ جو محفل میلاد منانا ہوتا ہے اگر تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو پھر تو یہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے, باعث شفقت بھی ہے. لیکن اس کے اندر ذرا برابر بھی اگر دکھلاوا ہوگا یا یہ پایا جائے گا کہ بھائی ہم نے فلاں مکاتب فکر کے لوگوں کو جلانے کی نیت سے اس محفل میلاد کو منانا ہے تو یاد رکھیے گا ہمارا مقصد وہ اس دنیا کے اندر جل جائیں گے, مقصد حل ہو جائے گا, لیکن وہ جو ثواب کی نعمت ہے اس کو ہمیں ملی تھی نا, وہ جو عظیم ثواب ملنا تھا ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے. تو اپنے دل کے اندر اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے جائیں آقا کے ساتھ و اسلام کی ذات کے ساتھ جو محبت کرنی ہے, حضور کے اہل بیت کے اتحاد کے ساتھ جو محبت کرنی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ جو محبت کرنی ہے وہ کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں, وہ فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے. جب تک ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے محافل کا انعقاد کرتے رہیں گے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اصحاب رسول کے اس عمل پر فخر کر رہا تھا, ہمارا یہ عمل بھی اگر رسول اللہ کی ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے ہوگا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا تو یقیناً رب ذوالجلال بھی ہمارے اس عمل پر آج فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوگا. دعا ہے رب ذوالجلال اس روئے زمین کے اوپر بسنے والے تمام مسلمانوں کے والدین کی, تمام مسلمانوں کے عزیز و اقربا جو اس دنیا پانی سے پردہ کر کے چلے گئے, رب ذوالجلال ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہم سب کو آپس میں پیار, محبت, اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے.